ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور وفود آ رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے فتح مکہ کے بعد۔ غالباً یہ بات ہے کہ ایک بچہ جو ہے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے بہت سے بچوں کی فوج ہے ایک، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، یہ بچہ جو ہے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب بچہ آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یبایعک الرجال والنساء، آپ کی بیعت کرتے ہیں مرد اور عورتیں، تو کیا ہم بچوں کی بیعت نہیں ہے؟ کیا ہماری بیعت نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے ہنسنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا ابن ابی، کہ یہ جو ہے اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہے اپنے باپ پہ گیا ہے، اس کے جو جذبات ہیں اس کے حوالے سے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کس کا بیٹا تھا اور کیا واقعات تھے آج کے صحابی جو ہمارے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل نبی حواری وحواری الزبیر، کہ ہر نبی کا جو ہے حواری ہوتے ہیں اور میرا جو حواری ہے وہ زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ حواری کا مطلب یہ ہے کہ جو دوست ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو آپ کے بالکل قریب ساتھی ہوتا ہے، اس کو جو ہے حواری کہتے ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں آیات اتری ہیں، تو اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم وغیرہ۔ تو اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزبیر ابن العوام ابن خویلد ابن الاسد رضی اللہ عنہ، ان کا جو نسب نامہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوتھے دادا میں جو ہے وہ ملتا ہے قصی ابن کلاب میں، اور یہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے بیٹے تھے جو کہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا تھی۔ بچپن میں ہی اسلام لے کے آئے تھے، اور 17 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سب سے پہلے جو ہے تلوار نکالی تھی اور دفاع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق اور بیعت الرضوان، ان سب میں جو ہے یہ شریک تھے۔ اس کے علاوہ غزوہ یرموک میں اور فتح مصر میں، فتح شام میں جو ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جب بہت سے قبائل جو ہیں وہ ردت اختیار کر گئے تھے، تو خطرہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوگا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب جو ہے، اور سعد بن الوقاص رضی اللہ عنہ، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ مدینہ کے خارجی راستوں پہ نظر رکھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان میں شامل تھے۔ یوم احد، غزوہ احد میں جو ہے جب مسلمانوں کا جو ہے بہت زیادہ قتال ہوا اور کفار مکہ جو ہے اپنی جنگ کو جیت سمجھ کے جب واپس لوٹنے لگے اور جنگ کا میدان چھوڑ کے چلے گئے، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے خوف ہوا کہ شاید کفار مکہ جو ہے واپس پلٹ سکتے ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلے تاکہ جو ہے ہم ان کا پیچھا کریں اور یہ جو ہے ان کو یہ نہ لگے کہ ہم جو ہے ڈر گئے ہیں۔ تو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور بقیہ تقریباً 70 صحابہ جو ہے ان کے ساتھ مل کے کفار کا پیچھا کیا تھا، جس کے بعد کفار مکہ جو ہے اسی وقت جو ہے جنگ کے میدان میں واپس نہیں لوٹے بلکہ جو ہے مدینہ شہر سے نکل گئے تھے۔ غزوہ خندق کے وقت جب بنو قریظہ نے غداری کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے ارمی فداک ابی و امی، کہ اے زبیر پھینکو، مارو، اے زبیر پھینکو میرے ماں باپ جو ہے آپ پر فدا ہوں۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اکثر فرماتے تھے کہ ہمارے دو کے علاوہ ہمیں نہیں یاد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا ہو ایز اے فدا کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور مقولہ تھا، فدا کا ابی و امی، یہ مشہور ہے، تاریخ میں آپ سب جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو یوم احد میں کہا تھا، اور جو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ہیں
ان کو یوم خندق میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ارم فداک ابی و امی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑی قد کے تھے، کہتے ہیں کہ جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے یا کسی بھی مطلب جانور پہ سوار ہوتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ کے جو پاؤں جو ہے وہ زمین کے ساتھ جو ہے تقریباً لگتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں اس کا قصہ بتایا، یہ جو ہے اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سے سب سے پہلے مولود ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہے، پہلی شادی جو ہے وہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں جو ہے کھانا لے کے آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، اور ان کی جو شادی تھی وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور سب سے پہلا مولود جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے پیدا ہوئے تھے قباء کے علاقے میں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے کھجور کو جو ہے نرم کر کے ان کے منہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی بہت ہی فضیلتیں ہیں۔ یہ ان 6 صحابہ میں شامل تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے بعد شورا کا ممبر بنایا تھا کہ ان 6 نے جو ہے اگلا خلیفہ چننا تھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان میں بھی شامل تھے۔ غزوہ یرموک میں ان کے پاس کچھ جو مسلمان تھے وہ آئے اور کہا کہ کیا خیال ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہم کفار کے لشکر کے اندر گھس جائیں۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے ثابت قدم نہیں رہو گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا ابو عبداللہ، ہم آپ کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے، آپ ہمیں حکم دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جو ہے کچھ محدود بندوں کے ساتھ جو ہے کفار کے لشکر، جو کہ جنگ یرموک روم کا جو لشکر تھا، ان کے اندر جو ہے گھس گئے، پورے لشکر کو چیرتے ہوئے بالکل اینڈ تک گئے، اور پھر جو ہے واپس ویسے ہی مطلب دونوں طرف جو ہے قتل کرتے ہوئے واپس جو ہے لوٹے۔ تو یہ ان کی بہادری تھی، جس طرح اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ ارمی فداک ابی و امی یوم غزوہ خندق کے وقت۔ اور ان کی جو وفات ہوئی وہ ہوئی تھی جنگ جمل کے بعد، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے ایک دوسرے کے خلاف تھی۔ مشہور واقعہ ہے، لیکن جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جب جنگ میں ان کی جو ہے قتل ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، کیا آپ کو یاد نہیں ہے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تقاتل علیا وانت له ظالم، کہ تم علی سے جو ہے قتال کرو گے اور تم جو ہے ظالم ہوگے، مطلب زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو جیسے کہ کچھ نئی چیز، کوئی بھولی ہوئی چیز سنی ہو، یکدم جو ہے سجدے میں آ گئے اور کہا کہ بلا نعم بلا واللہ سمعت، کہ واللہ خدا کی قسم میں نے یہ بات سنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی آج کا دن ہے۔ تو جنگ کا میدان چھوڑ کے جب جانے لگے اس بات کے بعد، تو ان کے بیٹے آئے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے جبنن جبنن، کہ ڈر کے مارے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا نہیں، ڈر کے مارے نہیں ہے، لیکن مجھے علی نے ایک ایسی بات یاد دلائی ہے جو کہ میں بھول چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، اس لیے جو ہے میں جنگ کا میدان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب جنگ کا میدان چھوڑ کے چلے گئے اور مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو ابن جرموز تھا یا جرموز نامی کوئی بندہ تھا، وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے جو ہے ان کے پیچھے آیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ وادی السباع، بصرہ کے بعد مطلب مدینہ کے راستے میں ایک وادی ہے، اس کا نام اس زمانے میں السباع تھا، اور آج کل جو ہے عراق میں ایک علاقہ ہے جس کو الزبیر کہا جاتا ہے۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو ساتھ میں خادم تھا، تو کہنے نماز کی تیاری کرنے لگے۔ تو دور سے جب ایک بندہ آ رہا تھا، یہ جو ابن جرموز تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھتے ہوئے جو ہے ابن جرموز نے جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کے سر جو ہے قلم کر کے واپس جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تھے کہ باہر سے جو ہے خادم نے کہا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے قتل ہو گئے ہیں۔ تو
تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس نے قتل کیا ہے؟ تو وہ ابن جرموز سوچ رہا تھا کہ مجھے جو ہے کوئی انعام ملے گا کہ میں نے جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رونے لگے اور فرمایا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابن صفیہ کا جو قاتل ہے اس کو جہنم کی جو ہے بشارت دو، اور رونے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے رنج زدہ ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل پر۔ وادی السباع الزبیر جو ہے علاقہ پھر ان کے نام سے مشہور ہو گیا، جہاں پہ ان کا جو ہے شہادت ہوئی نماز کے دوران۔ ان سے ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ جو ہے جس طرح فلان اور فلان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے ہیں، آپ کوئی حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا جب سے میں اسلام لے کے آیا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جان بوجھ کر میرے حوالے سے جھوٹی چیز بیان کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو ہے جگہ جہنم میں تلاش کرے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سن کے آپ کا ایمان اور تاریخ جو ہے آپ کے اذہان میں تازہ ہوئی ہوں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ جو ہے بہت لوگوں تک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت تھی اور جو ان کے کچھ واقعات ہم نے بیان کیے ہیں اس مختصر سے ویڈیو میں، وہ سب تک پہنچ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔